اس سے 3 یونیورسٹیاں وہ لوگ چلا رہے ہیں، کئی میڈیکل کالج وہ چلا رہے ہیں، اور کئی اس طرح کے کینسر وغیرہ کے مفت میں علاج وہاں پر کیا جاتا ہے بلا تخفیف، کوئی بھی مسلمان جائے، غیر مسلم جائے، کوئی بھی جائے۔ لیکن ہمارے ان اجمیر کے درباروں میں کیا ہوتا ہے میرے محترم دوستوں، وہاں کی جتنی بھی آمدنی ہے یہ لوگ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اسے نگل رہے ہیں، نہ تو قوم کی خدمت ہے بلکہ جو کچھ وہ نذرانے آ رہے ہیں یہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور غیر مسلموں کے پاس وہی نذرانے آتے ہیں تو وہ یونیورسٹیاں کالجز چلاتے ہیں۔ تقریباً 53 کالج اس مندر کے تحت چل رہے ہیں، 3 یونیورسٹیاں چل رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے تقریباً 6000 شادی خانے ہیں جن کی روزانہ کی آمدنی کئی کروڑوں میں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ غیر مسلموں کے پاس اگر دولت آتی ہے تو وہ اس کا یہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے پاس اگر وہ ناجائز دولت جو آتی ہے تو وہ اس کو اس طرح تباہ برباد کرتے ہیں میرے محترم دوستو۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم ان کو خلافت عطا کریں تو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کا جو ہمارے حال ہے، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیوں سے مسجد بھر جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے تو کچھ ہی لوگ ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عادت سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، کہ جس طرح کھانا پانی اس طرح آدمی کھاتا پیتا ہے وہ ایک عادت ہے، تو اسی طرح چلو بھئی نماز میں گئے اور جا کر وہاں پر 2-4 سجدے ٹھوک دیے اور چلے آئے، تو یہ بھی کیا ہے ایک لوگوں کی عادت بنی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک آدمی 5 وقت کی تو نماز پڑھتا ہے لیکن فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ وہ نمازی نہیں۔ اس نے کہا حضرت میں روزانہ دیکھتا ہوں مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ کہا تم دیکھتے تو یہ لیکن وہ نمازی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جس وقت نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کے حق میں خود بددعا کرتی ہے، وَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا وَيَّعْتَنِي، اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ہی برباد کرے جیسے کہ تو نے مجھے برباد کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصِرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا عُشْرَ صَلَاتِهِ أَوْ تُسْعَ صَلَاتِهِ أَوْ سُمْنَ صَلَاتِهِ، کہ جب آدمی نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کا اسے 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، یا 9واں حصہ ثواب ملتا ہے، یا 8واں حصہ ثواب ملتا ہے، یا 5واں حصہ ثواب ملتا ہے، یا تیسرا حصہ ملتا ہے، دوسرا حصہ ملتا ہے، اس طرح کہ مکمل نماز کا ثواب شاید ہی کسی کو میرے محترم دوست۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کو لے کر اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں کہ اس کی نماز کو لے کر میں رب العالمین کے پاس جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی نمازوں کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر انہی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جیسا تو نے اسے برباد کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس طرح برباد۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کم من قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ اس طرح کھینچ تان کے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر چیختے چلاتے پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی خصلت نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہے ان کے ایکشن، اداکاری اور ان کا جو فن دکھانا ہے وہ فن دکھاتے۔ جس طرح کوئی ڈانسر اپنے ڈانس کا جو کرتب اور فن دکھاتی ہے تو بالکل یہ قاری بھی ایسے ہی ہو کہ ان کے جسموں پر بھی آپ دیکھیں شیخ عبد الرحمن سدیس اور شریح وغیرہ کی آپ آوازیں سنیں اور ان کی آپ قراتیں سنیں تو آپ کو کس قدر روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ وہی مصری قرآن کے آپ سنیں
تو آتا بھی ہے تو کیا ہے آدمی بند کر دے گا کہ کیا ہے یہ چیخ پکار سننے کی ضرورت ہے. ایک فن لوگوں نے بنا دیا. کتنے ایسی یہ بلکہ ایک ام کلثوم تھی مصر کی, تو وہ برس کے 11 مہینے گانے گاتی تھی اور رمضان میں قرآن گاتی تھی. میرے محترم دوستوں, یہ ہمارے کرتوت ہے. اور نمازوں کا عالم یہ ہے کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے خشوع, ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے. اور جب سے خیر سے یہ موبائل آ گئے ہیں تو وہ جو تھوڑا بہت سکون تھا نمازوں میں وہ بھی ختم ہو. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ گانوں کی جو ٹیونیں ہیں وہ رکھ کر آتے ہیں, نماز شروع ہو جاتی ہے تو یہ مختلف قسم کے گانے آپ کو ایک نماز میں آپ کو سننے میں مل جائیں. بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر موبائل بج رہا ہے تو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں نمبر, اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی نماز میں ہوں بعد میں فون کر لیں. میرے محترم دوست, یہ ہمارے نمازوں کا عالم ہے. زکوٰۃ اگر امت اسلامیہ زکوٰۃ ہی دے دے اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلمانوں میں کوئی فقیر بھیک مانگنے والا باقی نہیں رہے. لیکن یہ کہ جو لوگ دیتے بھی ہیں تو ان میں اخلاص کم اور دکھاوا زیادہ رہتا ہے. بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں اگر 100 دینار دیتے ہیں تو 150 دینار خرچ کرتے ہیں اس کے لیے کہ کیا ہے اس کا ایڈورٹیج ہو جائے. میرے محترم دوست, اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, نیکیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا. نیکیوں کا حکم دینے میں ہم لوگوں نے صرف ایک ہی ایک چیز پکڑ لی, وہ ہے نماز کے لیے بلانا. بس یہ ایک ہی ایک نیکی ہماری نظر میں ہے کہ لوگوں کو بس نماز کی دعوت دو. سود کھاتا ہے تو اللہ کی وجہ سے کھانے دو, اگر شرک کرتا ہے تو کرنے دو, اور جتنے بھی برائیاں ہیں اس میں ان تمام کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں, صرف نماز کی. گویا کہ ہمارے پاس نیکی صرف نماز ہی ہے, باقی کوئی بھی نیکی نہیں. اور نہی عن المنکر کا فریضہ تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے, کسی کو برائی سے روکنا تو یہ تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے جنگ و جدال جو ہے یہ شروع ہوتا ہے اسی سے, کہ اگر آپ کسی شرابی سے کہیں کہ وہ شراب نہ پی, اگر کوئی شراب پینے والے بکانے والے سے جا کر آپ اس بات کی تکرار کریں کہ تو نہیں بکائے گا, تو وہ پھر آپ کا سر توڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. اس کے بعد مخالفتیں شروع ہو جائیں گی, لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیف اذا بغت نساؤکم وطغت فتیاتکم, وہ زمانہ کیسا ہوگا جبکہ تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں گی, تمہاری لڑکیاں سرکش ہو جائیں گی. صحابہ کرام نے کہا ہوا قائن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کی تباہی و بربادی سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اس کی علامت جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں بے حیائی زیادہ ہو جائے گی اور فحاشت زیادہ ہو جائے گی, اور یہ چیز جب گھروں سے شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہر ایک بڑی سے بڑی برائی آتی جائے. صحابہ کرام نے کہا وقائن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ایسے بھی ہو جائے گا کہ ہماری عورتیں باغی, ہماری لڑکیاں سرکش ہو جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا واشد من ذاک, اس سے بھی برا وقت آنے والا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف اذا تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر, وہ زمانہ کیسا ہوگا جبکہ تم نیکیوں کا تو حکم دو گے, برائیوں سے نہیں روکو گے. آج یہی کہ بھئی میٹھی میٹھی باتیں بولو, کوئی اختلاف کی بات نہ کرو. اختلاف کی بات یہ ہے کہ اگر کسی سود کھانے والے سے کہیں کہ بھائی سود مت کھا, شراب پینے والے سے کہیں کہ شراب مت پی, یہ لڑائی جھگڑے کی بات ہے, ہم نہیں کرتے. ہم تو صرف نماز کی طرف بلاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم صرف بھلی باتوں کا حکم دو گے, برائیوں سے نہیں روکو گے. صحابہ کرام نے کہا ہوا قائن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اشد من ذاک, اس سے بھی زیادہ برا تم پر وقت آنے والا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر, ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا نہ تو نیکیوں کا حکم دو گے نہ تو برائیوں سے روکو گے, دونوں بھی کام چھوڑ دو. صحابہ کرام نے کہا وقائن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اشد من ذاک, اس سے بھی برا دور آنے والا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف اذ تأمروا بالمنکر وتنهوا عن المعروف
وہ زمانہ کیسا ہوگا جب تم برائیوں کا حکم دو گے، نیکیوں سے روکو گے۔ آج کا زمانہ بالکل وہی ہے۔ نیکی کا کام کرنے کے لیے آپ اٹھیں تو آپ کے 1000 مخالفت کرنے والے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ برائی کا کام کریں گے تو 1,00,000 آدمی آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار۔ ایک ڈانس پروگرام رکھیں، کتنے لوگ